مشکات شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث نمبر ہے 2319 اور مشکات شریف میں حدیث نمبر ہے 4833۔ میں مفہوم پیش کرتا ہوں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بھلائی کا لفظ، اچھائی کا لفظ، خیر کا لفظ منہ سے نکالتا ہے۔ یہ سن لیں، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، دل دماغ پر بٹھائیں، نقش کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک انسان بھلائی کا، خیر کا لفظ زبان سے نکالتا ہے اور اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ اس کی قدر و قیمت، سن لیں، زبان سے نکل رہا ہے اور اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس لفظ کی وجہ سے، جو انہوں نے بھلائی کا لفظ نکالا ہے زبان سے، اس لفظ کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی رضا اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو ہے مزدہ، یہ تو ہے خوشخبری، بشارت۔ کب؟ جبکہ آپ کی زبان سے اچھے الفاظ نکلیں، آپ کی زبان سے میٹھے، آپ کی زبان سے حق والے الفاظ نکلیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص برے الفاظ بولتا ہے، برا کلمہ بولتا ہے، شر کا کلمہ، شر کا لفظ بولتا ہے اور اسے اس کی حقیقت نہیں معلوم، بول دیا۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک شخص ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانتا، یہاں تک کہ وہ اس لفظ کے بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت تک، اللہ اکبر، اپنی ناراضگی اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ قیامت تک اس لفظ کے بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اب انسان مالدار ہے، دولت آ رہی بے شمار، بلڈنگیں بہت ہیں، جناب والا تکبر میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گئے اور بول دیے الفاظ۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ حضور فرمانے قدر و قیمت اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، بول دیا، سب بیکار ہو گیا۔ اللہ نے ناراضگی لکھ دی اپنی قیامت تک کے لیے۔ انسان پریشانی میں آیا، غریب ہے، بہت لوگ شکوہ کرتے ہیں، ہم بہت سمجھاتے ہیں جناب والا ایسی گفتگو نہ کریں، ایسے کلمات نہ کہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ سمجھدار ہوتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اور نہیں ہوتا تو ہم بھی کہہ کر اپنا فریضہ پورا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ توبہ نہیں کرتے اور نہیں گردانتے علماء کو کہ ہاں میاں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن انسان اس میں گھبرا جاتا اور گھبرا کر وہ الفاظ بول دیتا ہے کہ ان الفاظ کی اسے حقیقت نہیں معلوم۔ میں سمجھانے کے طور پر بول دیتا ہوں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو میں ہی ملا تھا پوری دنیا میں پریشان کرنے۔ ایسے لفظ بولتی ہے عوام، جاہل لوگ بولتے ہیں، میرا امتحان لے گا رب، ہم ہی رہ گئے بس پریشانیوں کے لیے۔ کافروں کو کیوں مل لیا؟ اچھا ایمان لائے، اچھا میاں نماز پڑھنی شروع کی۔ اس طرح کے الفاظ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک، عوام بولتی ہے۔ اور میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ میری آنکھوں کے سامنے کانوں نے سنے ہیں عوام کو اس طرح کے الفاظ بولتے ہوئے، اور اس پر صد افسوس یہ کہ ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط بولا، برائے مہربانی توبہ کر لیجئے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس میں بعض لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں سمجھتے، بعض لوگ توبہ کرتے ہیں تو زبانی کرتے ہیں، بعض صحیح کر لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ دور ہے کسی کو ہم سمجھاتے بھی ہیں تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں، بلکہ دوسرا کھڑا ہوا انسان کہتا ہے مولانا صاحب کیا ضرورت پڑی آپ کو سمجھانے کی، کہہ رہا ہے کہنے دو۔ لیکن نہیں، ہماری پکڑ ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں
اگر ہم نے نہیں بتایا تو بروز محشر ہماری پکڑ ہو جائے گی، اس بنا پر ہمیں بتانا ضروری ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا، ہم پر بتا دینا لازم ہے، منوانا لازم علماء پر نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، انسان بول گیا، شکوہ کر گیا، سمجھا نہیں اس نے کہ میں نے کیا الفاظ بولے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اس الفاظ کی وجہ سے اللہ نے ناراضگی لکھ دی اپنی۔ یہ کم بڑی بات ہے، جس سے رب ناراض ہو جائے، کیا ہے اس کا ٹھکانہ بتائیے؟ کیا اسے مل سکے گی عزت؟ کیا مل سکے گی اسے کامیابی؟ مسلمان بہت شکوہ کرتے ہیں، اور اس میں خاص نہیں ہے کہ غریب ہو یا امیر، غریب بھی بہت شکوہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دینی تعلیم ہوتی تو وہ جانتے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب پریشانی آتی تو نبی کو دیکھتے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کام میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں، اور شکم مبارک پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہے، چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن صحابہ کرام کے قدموں میں لغزش نہیں ہے، زبان پر جنبش نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو سارے غم بھول جاتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو سارے غم بھول جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کا نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ لیکن جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو مصطفیٰ اپنے شکم مبارک کو دکھاتے ہیں کہ میں کائنات کا مالک، رحمت للعالمین، تمہارے اگر اے میرے صحابہ ایک پتھر بندے ہوئے ہیں تو تمہارے آقا کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندے ہوئے ہیں۔ اور عالم یہ ہے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ اگر انگلیوں سے پانی میں اپنا دست مبارک ڈال دیں تو چشمے جاری کر دیں، یہ آپ کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے۔ سینکڑوں حدیثیں ہیں، کھانا اکٹھا کیا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دعا کی، دست انور رکھا، کھانا سب نے کھا لیا، کھانا ختم ہونے کا نام نہ لے۔ حضرت انس لے کر آ گئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ملیدہ حلوے کا پیالہ، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالہ اپنے سامنے رکھا، دعا کی، کہا اے انس بلا کر لاؤ لوگوں کو۔ لوگ آتے چلے گئے اور مصطفیٰ کھلاتے رہے، پیالہ جتنا تھا اتنا ہی اب بھی اس میں موجود تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جتنا میں لایا تھا اتنا ہی موجود تھا، سب نے کھا لیا، میں نے کھا لیا، مصطفیٰ نے کھا لیا، اور کھانا اور ملیدہ ایسے ہی موجود ہے نا، سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے، لیکن مصطفیٰ نے غربت کی زندگی کو پسند فرمایا، اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نہیں، 3 دن گزر جایا کرتے تھے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مبارک میں چولہا نہیں جلا۔